نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم محتشم سامعین و ناظرین، آج ایک خاص موضوع پہ گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات اور پاکستان میں ایک ابھرتی ہوئی سیاسی ایک دینی قوت تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل۔ دوستو، پنجابی کے ایک بہت بڑے شاعر استاد دامن، انہوں نے کہا تھا کہ لٹن والیاں رج کے لٹے آئے، لٹن والیاں رج کے لٹے آئے تے سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی ہاں، لالی اکھیاں دی پئی دسدی ہے، لالی اکھیاں دی پئی دسدی ہے، روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی ہاں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت جو مسلک اور مکتبہ فکر ہے، اس کی اکثریت ہے الحمدللہ، لیکن بکھری ہوئی اکثریت ہے، منتشر اکثریت ہے۔ سیاسی حوالے سے اگر یہ ساری قوت جو ایک دینی قوت ہے، مسلکی حوالے سے اہل سنت و جماعت اگر سیاسی حوالے سے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے تو یقین جانیے، یعنی پورے ایمان، ایقان اور وجدان کے ساتھ یہ کہنے میں کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے کہ اس وقت اگر یہ سواد اعظم جن کو کہا جاتا ہے سیاسی حوالے سے اگر اکٹھے ہو جائیں ایک پلیٹ فارم پہ، تو آنے والے بلدیاتی اور بالخصوص عام انتخابات جو 2023 کے اندر ہونے ہیں، مین رول، کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے لوگ۔ لیکن پھر وہی رونا دھونا کہہ لیں، آپ شکوہ کہہ لیں، ایک درد دل کہہ لیں، جو ہمارے سینے میں ایک گداز کی صورت میں پل رہا ہے، سوز کی صورت میں پل رہا ہے کہ یہ سواد اعظم جو ہیں یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے، یا بس علیحدہ علیحدہ ہو کے بس سواد کے چسکے لے رہے ہیں، یا سواد میں ہی مست ہیں۔ آج عرض کرنا چاہتا ہوں ان دینی قوتوں سے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خاص کر جو بھرتی ہوئی ایک سیاسی قوت ہے، دینی قوت ہے، اہل سنت و جماعت سواد اعظم کے اندر تحریک لبیک پاکستان، اس کی قیادت سے بھی مخاطب ہوں، ان کے کارکنان سے بھی مخاطب ہوں کہ اگر واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو اور دین تخت پر آئے، تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ حکمت عملیاں ہیں، کچھ ہمیں فہم و فراست کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کوئی سیاسی دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ
نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ آئندہ آنے والے الیکشن میں اتحاد کر لیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیں، اور خدا کے بندے ان کو سائڈ پہ رکھو. کم از کم جو ہماری اپنے مسلک میں جو سیاسی قوتیں ہیں، زیادہ نہ تھوڑا بہت تو ان کا وجود تو ہے نا، ان کے چاہنے والے بھی ہیں، ان کی فالوورشپ بھی ہے، ان کی عقیدت مند بھی ہیں. 2 4 5 10 بڑی گدیاں ہیں. اگر کوشش کی جائے اخلاص نیت کے ساتھ، تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی ہم نے گزارشات پیش کی ہیں، اب دوبارہ ان کو دہرانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی دین تخت پر آئے، تو پھر اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی جتنی قوتیں ہیں، منتشر قوتیں ہیں، انتشار کا شکار ہیں، نا اتفاقی کا شکار ہیں، علیحدہ علیحدہ جو گروپس، جماعتیں اور تحریکیں کام کر رہی ہیں، سیاسی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا اور ایک بھرپور منشور اور دستور کے ساتھ ایک ہی جماعت کی چھتری تلے سیاسی حوالے سے ہمیں اپنی دبنگ انٹری کرنی ہوگی. پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے ایمانی قوت کے ساتھ ہمیں سیاست کے میدان میں اترنا ہوگا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ کوئی کسی کی چھتری تلے ہوگا، کوئی کسی سیاسی جماعت کی چھتری تلے ہوگا. اس سے اہل سنت و جماعت کا نقصان ہوتا ہے. شاید ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تنہا پرواز کریں گے، سولو فلائٹ کریں گے ہم، اور ہر علاقے میں وہ پی پی کا حلقہ ہو یا این اے کا حلقہ ہو یا تحصیل لیول پر یا کونسلرشپ، 2 4 ہزار، 10 ہزار، 12 ہزار ہم ووٹ لے کے ہم کہیں گے نا بہت بڑی ہم سیاسی طاقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی حوالے سے یہ کم عقلی ہے، یہ سیاسی دانش مندی اور فہم و فراست نہیں ہے. براہ کرم مہربانی کیجئے، امت پر رحم کیجئے، آگے قدم بڑھائیے. باتیں بہت ہو چکی، جذبات بہت ہو چکی، ہم آپ کی باتوں کی قدر بھی کرتے ہیں، آپ کے جذبات کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ کے ویژن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کا ویژن بہت اعلیٰ ہے، آپ کی خدمات بہت شاندار ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے محبت کے ساتھ، جس طرح آپ نے اخلاص کے ساتھ، جس طرح آپ نے لگن کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ اور ایک مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے، میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ انوکھی ایک مثال آپ نے قائم کی ہے. لیکن ایک اور مثال بھی قائم کیجئے. خدا را آنے والے بلدیاتی اور عام انتخابات کے اندر تمام جو سیاسی قوتیں ہیں اہل سنت و جماعت کی، ان کو کوشش کیجئے ایک پلیٹ فارم پہ لائیے، ایک منشور، ایک دستور پہ لائیے، ایک ہی انتخابی نشان پہ لائیے. اس میں قوم کی، امت کی، دین کی بقا ہے، احیاء اسی میں ہے. تو ادروائز آپ دیکھ لیجئے گا، سامنے اتنی دور نہیں ہے. بلدیاتی الیکشن تو مارچ میں ہونے والے ہیں، اسی سال ہونے والے ہیں، پنجاب کے اندر بالخصوص، اور اگلے سال پاکستان میں عام انتخابات بھی ہو جائیں گے. تو رزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے. یہ ہماری باتیں پھر نکال کے دیکھیے گا کہ جو ہم نے عرض کیا تھا وہ ہو ویسے ہی ہوا کہ ہر حلقے سے 2 4 ہزار، 10 ہزار ہم ووٹ لے کے جناب ہم کہیں گے نا ہمارے جناب اتنے. آپ دیکھیں نا 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان اگر 24 سے 25 لاکھ ووٹ حاصل کر سکتی ہے تو کیا خیال ہے، اب تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ افرادی قوت میں اضافہ ہوا ہے. اگر یہ ساری سیاسی قوتیں جو
اہل سنت و جماعت ایک مکتب فکر جو سواد اعظم ہے، اگر یہ ساری اکٹھی ہو جائے، ساری اکٹھی ہو جائیں، اگر یہ ساری اکٹھی ہو جائیں، ساری اکٹھی ہو جائیں، یعنی سنی تحریک ہے، ثروت اعجاز قادری صاحب ہیں، وہ سیاسی حوالے سے ان کا بھی ایک ہے، کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، ان کا بھی ایک سیاسی جناب ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، اس طرح جے یو پی کے مختلف دھڑے ہیں، اور آج کل جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جناب محترم عزت مآب صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب، جو نورانی گروپ کے سربراہ ہے، بڑی جان فشانی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، اگر ان کو ساتھ ملایا جائے، اشرف آصف جلالی صاحب کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، ثروت اعجاز قادری صاحب کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اور جو بڑی بڑی 2 4 10 گدیاں ہیں جن کی لاکھوں میں فالوورشپ ہے، اگر ان کو ساتھ لایا جائے، ملایا جائے، اور پھر وہ پیر بھی اور یہ ساری سیاسی جماعتیں بھی جن کا میں نے نام لیا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم پر اس کے انتخابی نشان کرین پر اگر الیکشن لڑنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں، اور بیٹھ کر حکمت عملی کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، دانش کے ساتھ، مروجہ سیاسی انتخابی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پھر خوش اسلوبی کے ساتھ اگر 2 4 سیٹیں جے یو پی نورانی صاحب کو دے دی جائیں، 2 4 10 سیٹیں جناب بندے کھڑے کیے جائیں جناب کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے پلیٹ فارم پہ، کچھ بندے ثروت اعجاز قادری صاحب کے، پھر کچھ بندے تحریک لبیک پاکستان کے پی پی اور این اے کے حلقوں پر، اس طرح کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے پھر اپنی ساری قوت، ساری توانائی، ساری جد و جہد صرف ایک ہی منزل کی حصول پہ لگا دینا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ آئندہ آنے والے بلدیاتی اور عام انتخابات میں دین کو تخت پہ لانا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر تحریک لبیک پاکستان اور اس کی مشترکہ جو سیاسی سنی جماعتیں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والی، وہ قوم کو ایک حیران کن ایک رزلٹ مہیا کر سکتی ہیں، سرپرائز دے سکتی ہیں۔ ہاں واقعی ہو سکتا ہے ایسا، کیوں نہیں ہو سکتا یار؟ اور عوام اہل سنت کی خواہش بھی ہے، بہت سارے لوگوں سے روزانہ ملنا جلنا ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں سے ملنا، ان کے ٹیلی فونز، کالز، رابطے، کہتے ہیں خدا کے بندے تھوڑا سا آواز بلند کرو کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، اشرف آصف جلالی صاحب اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب یہ اکٹھے ہو جائیں، ثروت اعجاز قادری صاحب، صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب اکٹھے ہو جائیں، تاکہ قوم کو ایک خوشخبری ملے۔ قوم انتظار میں ہے کہ یہ کب اکٹھے ہوں گے۔ یہ ہے بہت مشکل ہے، اب بہت مشکل ہو چکا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ مشکل ہوتا ہے کوئی بھی مرحلہ، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرے، کوئی ان کو ذاتی کوئی وہ تو نہیں ہے کہ جناب کوئی نظریاتی کوئی مخالفت ہے، نہ فکری نہ عقیدے کے لحاظ سے، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، وہ تو بیٹھ کے بڑے جناب طے کر لیں کہ لیں جی یہ ہمارا سیاسی ایجنڈا ہوگا، ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اغراض و مقاصد ہوں گے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں، اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے 3 4 جز بنا لیں آپ۔ یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ دین کی بقا، دین کا حیات، دین کو تخت پہ لانا۔ اب پھر اسی کے اندر 3 4 جز بنا لیں ABC، کہ جب دین تخت پہ آئے گا تو پھر اس میں عامت الناس، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پھر کیا پیکج ہوگا، کیا پروگرامز ہوں گے، کیا منشور اور دستور ہوگا، تعلیم کے حوالے سے ہم کیا کریں گے، بے روزگاری کے حوالے سے ہم کیا کریں گے، عوام کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور خدا کے بندو، اللہ نے بڑی عزت دی ہے عوام اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو، نظریے کو
بڑی پذیرائی بھی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم صاف ستھرے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، کھرے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ صاف، ہمارا نظریہ پختہ، ہماری سوچ اعلیٰ، نظیف اور لطیف، تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ پھر وہی استاد دامن والی بات کہ لٹن والے رج کے لٹے آئے، سوئے تسی بھی ہو سوئے اسی بھی ہیں، کارکن بھی پھر سو رہے ہیں، لیڈر بھی سو رہے ہیں۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ اب جاگنے کا وقت ہے، رونا دھونا چھوڑے۔ قیادت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ 2023 کے الیکشن میں اگر اکٹھے نہ ہوئے تو پھر بہت بہت برا انجام ہوگا، رزلٹ پھر زیرو ہوگا۔ 2-2 4-4 10-10 ہزار 15-15 ہزار ہم ووٹ تو لے لیں گے، لیکن ان 10-15 ہزار ووٹوں سے تو حکومت نہیں نہ بنتی۔ ہو سکتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے 24 سے 25 لاکھ ووٹ لیے تھے، ہو سکتا ہے اب 2-4 لاکھ کا اور اضافہ ہو جائے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک پریشر گروپ بن سکتا ہے، تو پریشر گروپ تو جماعت اسلامی بھی آلریڈی کام کر رہی ہے، 80 سال سے کام کر رہی ہے، وہ تخت پہ نہیں آ سکی۔ یہی وجہ ہے اس کی بھی کہ سولو فلائٹ، حالانکہ وہ مختلف جماعتوں سے کبھی کبھی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، وہ نون لیگ سے اس نے کیا ہے، اسلامی جمہوری اتحاد سے اس نے کیا، اپنے مطلب کی جناب وہ سیٹیں 2-4 اس نے نکلوائی ہیں، لیکن 2-4-5 سیٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ دین تخت پہ تو نہیں نہ آ سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلک کے لیے، عقیدے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، دین کے حیا کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے تھرو پروسیس اسمبلی پارلیمنٹ اگر نظام کو بدلنا ہے تو پھر اپنے بندوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہوگا، اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجنا ہوگا۔ تحریک لبیک پاکستان سندھ سے 1 یا 2 ایم پی اے تھے جناب، وہ علامہ قاسم فخری صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے تھے۔ ہر دین دشمن جناب سوچ کی ڈٹ کے مخالفت کرتے تھے۔ اگر ایک قاسم فخری پوری سندھ اسمبلی کو ہلا سکتا ہے تو کیا خیال ہے اگر 10-12 قاسم فخری پہنچ جائیں، پنجاب کی اسمبلی میں پہنچ جائیں، 10-15-20 قاسم فخری ہوں، 10-15-20 اگر ایم این ایز قاسم فخری کی صورت میں اگر نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوں، 10-15 اگر سینٹ کے اندر بیٹھے ہوں، 2-4-10-15 اگر جناب خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بیٹھے ہوں، 2-4-10 اگر بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوں، تو کیا خیال ہے کسی کی جرت ہے کہ کبھی کوئی ختم نبوت کے قانون پہ جناب نہ قبضہ نہیں کر سکے؟ کسی کی جرت ہے کہ جناب وہ دین کے خلاف کوئی قانون پاس کروا سکے؟ کسی کی جرت ہے کہ وہ جناب اسمبلی کے اندر بیٹھ کے یہ قانون پاس کروائے کہ جناب مسجدوں کے سپیکر اتارے جائیں؟ کسی کی جرت ہے کہ جناب وہ مسجدوں کو گرانے کا آرڈر دے؟ جناب ان کو پتا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر یہاں سے آوازیں اٹھیں گی، ہمارے گریبان تک بھی جناب پکڑے جا سکتے ہیں، جھنجھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے، اہل سنت و جماعت کی تمام دینی سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گی۔ اگر پھر وہی علیحدہ کہ جلالی صاحب نے علیحدہ الیکشن لڑنا ہے، سعد رضوی صاحب نے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ انتخابی نشان قرین پہ علیحدہ لڑنا ہے، صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب نے علیحدہ لڑنا ہے، یا کسی سیاسی نون لیگ یا جناب لام کاف میم کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، تو پھر سوائے کف افسوس کے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ خوش فہمی سے نکلیے، حقیقت کا سامنا کیجئے، زمینی حقائق کو سامنے رکھیے، کیونکہ ہماری یہ سوچ ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مر جائے، ہم اس کے جنازے میں جاتے ہیں اپنی بخشش کروانے کے لیے، کوئی روحانی اجتماع ہو، کوئی محفل ہو، کوئی چلم ہو، کوئی سالانہ عرس ہو، تو لاکھوں کروڑوں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو انتخابی نظام ہے یہ یکسر مختلف ہے،
سالانہ عرس مبارک سے چہلم کے اجتماع میں، جنازے کے اجتماع میں وہ جو لاکھوں ہمیں کروڑوں نظر آتے ہیں، وہ پھر ووٹ نہیں دیتے، وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. کن کے یہ پوری ایک سائنس ہے، سائنس. انتخابات میں حصہ لینا، پھر لڑنا، یہ پوری سائنس ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. ہمیں سیاسی سوچ رکھنے والے اہل سنت و جماعت میں کتنے ہیرے ہیں الحمدللہ. نوجوان ہیں، ان کو قابو کریں، ان کو کیپچر کریں، ان پہ محنت کریں، ان کو شامل کریں. اب دیکھو یہ 31 دسمبر کی رات کو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک میں یہ رکنیت سازی شروع کی ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ شامل ہوئے. وہ ہمارا اثاثہ ہے، وہ ساری یوتھ تھی. وہ اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا، ان کی تربیت نہ کی سیاسی حوالے سے، انتخابی نظام میں کس طرح جناب حصہ لینا ہے، کیسے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا، لٹیروں کا، چوروں کا، ڈاکوں کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، اس میں کیا کیا ٹرکس، کیا کیا حکمت عملی، کیا کیا پلانز، کس طرح ہم نے ان کو جناب ٹیکل کرنا ہے. انتخاب والے دن، الیکشن والے دن لوگوں کو گھروں سے کیسے نکالنا ہے، کس طرح نکالنا ہے، جلسے کیسے کرنے ہیں، کارنر میٹنگز کیسی کرنی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو قابو میں کیسے رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں انتخابی نظام کا حصہ ہیں. تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگوں کی ابھی انتخابی سیاسی حوالے سے اتنی تربیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ زور دیا ہے، محافل نعت پہ ہم نے زور دیا ہے، 11ویں شریف کے لنگر پہ ہم نے بہت زیادہ زور دیا ہے، روحانی اجتماعات پہ ہم نے بہت زیادہ زور دیا ہے، کل شریف اور ختم اور چیلم پہ ہم نے بہت زیادہ زور دیا ہے، سالانہ عرس مبارک کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے بڑا زور دیا ہے. ہم نے سیاسی حوالے سے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہم تو اس کو سیاست کو چھوت سمجھتے ہیں. اور بھائی اگر اچھے لوگ، دیانتدار لوگ، باوقار لوگ، ملک کو سمجھنے والے، ملک کی تقدیر کو بدلنے والے، ملک سے مخلص، اسلام سے مخلص، دین سے مخلص، ناموس رسالت سے مخلص، ختم نبوت کے پہرے دار جب میدان میں نہیں آئیں گے تو پھر یہ چور ڈاکو چکے پھر آتے رہیں گے باریاں بدل بدل کے اور ہمیں لوٹتے رہیں گے. اسلامی قوانین پر پھر قاری ضرب لگاتے رہیں گے. کب تک ان کا مقابلہ کرتے رہو گے؟ کب تک یہ احتجاجی پروگرام اور یہ سارے سیاسی حوالے سے کیوں نہیں مقابلہ کرتے؟ میدان میں نکلیں، انتخابی حوالے سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نکلیں، یکجہتی کا مظاہرہ کریں، جرأت کا مظاہرہ کریں اور کہیں کہ آج کے بعد یہ ہمارا لیڈر ہوگا، ہم اس کی چھتری تلے اس سیاسی انتخابی پلیٹ فارم پہ ہم نے حصہ لینا ہے. اب ہمارا مشترکہ جو نظام انتخابی نشان ہوگا وہ کرین ہوگا، اس پہ ہم نے انتخاب لڑنا ہے اور پھر ہم جیت کے دکھائیں گے، پھر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانا ہے. پھر دیکھیے رزلٹ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آئے گا، شاندار رزلٹ آئے گا. بس اسی سوچ اور فکر اور درد کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آئندہ آنے والے بلدیاتی اور سیاسی عام انتخابات میں تمام سنی دینی سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اللہ پاک اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرمائے اور ایک مشترکہ ایک سیاسی پلیٹ فارم. اور میری ذاتی خواہش ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک مشترکہ سیاسی انتخابی پلیٹ فارم سمجھتے ہوئے تمام کو اس کی چھتری کے نیچے آ کے ایک دوسرے کے عزت اور احترام کو بھی باقی اور قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھیے. اب وقت تھوڑا ہے، بہت سارا وقت ہم نے ضائع کر دیا. اب ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی اور مسلک کو بھی خدا را سوچئے. قائدین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی اپنی انا کو سائیڈ پہ رکھیے، اپنے اپنے مفادات کو سائیڈ پہ رکھیے، دین کا مفاد سوچئے، مسلک کا مفاد سوچئے، اجتماعیت اپنے اندر پیدا کیجئے. پھر دیکھیے اللہ پاک بہاریں بھی عطا کرے گا اور انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمت کا سایہ بھی عطا فرمائے گا. اجازت چاہتے ہیں. اپنا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.